پنڈی میں نور احمد اینڈ برادرز شیلڈ ورکس بزنس سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس حوالے سے راولپنڈی صدر میں خصوصی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف سیاسی، سماجی، کاروباری اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس افتتاحی تقریب میں گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب حافظ حفیظ الرحمان اور MNA ملک ابرار نے مہمانی خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل انجمن تاجران بابو محلہ، نور احمد اینڈ برادرز شیلڈ ورکس بزنس سینٹر کے آنر محمد رفیع اللہ نے مہمانوں کا خصوصی استقبال کیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان اور سیکرٹری جنرل انجمن تاجران محمد رفیع اللہ نے بزنس سینٹر کا شاندار افتتاح کیا۔ اس موقع پر حافظ حفیظ الرحمان نے حق نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے یہاں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ محمد رفیع اللہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں اسی طرح کے بزنس سینٹر کھلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ہم کاروباری لوگوں کے لیے مزید اصلاحات لے کر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا بھی ویژن ہے کہ کاروباری لوگوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جائیں۔ حکومت انشاءاللہ جلد بجلی کی قیمتیں بھی کم کر رہی ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان نے کہا کہ ہماری حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہاں پہ آج حاضر ہوا ہمارا جو ڈویژنل پنڈی کے جو ہمارے ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں رفیع صاحب، اور ان کی دعوت پہ پاکستان کے اس ہسٹوریکل بازار جس کو کبھی تاریخ میں بابو محلہ کہا جاتا تھا، آج یہ بابو بازار ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی ہنرمند لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، تخلیقی لوگ ہیں، یہ سب ہمارے یہ جو دوست بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی، ان سب سے یہاں ملاقات ہوئی، اور میں کبھی اس بابو محلے کے اندر نہیں آیا۔ آج ان دوستوں کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ باریک کام، ٹیکنیکل کام، اور میں کہتا ہوں ہنرمندوں کا ایک آپ کو یہاں پہ ایک مرکز ہے۔ تو میرا یہ جو صدر صاحب ہیں، یہ GB سے کئی نوجوانوں کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ہنر سکھایا ہے، کاروبار سکھایا ہے۔ تو جہاں تک رہی بات آپ کی مسلم لیگ نون کی، آج بھی حکومت ہے سینٹر میں۔ ہماری حکومت بننے سے پہلے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی، اندرونی بیرونی سب کی زبان میں یہ تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو آج جب پچھلے 16 مہینے میں مسلم لیگ نون نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، اپنی سیاست کو قربان کیا اپنے ملک کی معیشت کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ تاجر طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ جو بوجھ تاجر طبقے پہ پڑا، اور انہوں نے بڑی قربانی دی، اور الحمدللہ آج اس کے بعد سے لے کے یہ دوسرا جو شہباز صاحب کا ٹینیور شروع ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج 36,000 روپے تھا، آج 1,36,000 روپے۔ یہ دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ تاجروں کی ہی محنت تھی کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ 22 سے 23% آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا، آج وہ سنگل ڈیجٹ تقریباً 11% پہ آ چکا ہے۔ یہ بھی آپ کے ملک کے لیڈنگ انڈیکیٹرز میں سے ایک ہے۔ تیسرا، جو مہنگائی تھی آج سے 2 سال پہلے آپ چلے جائیں تو 37% پہ تھی، آج وہ 7 سے 6% کے درمیان میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی غریب کی بس سے باہر ہے، اور آگے جو کچھ اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز بن رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ٹیم ورک ہے قائد محترم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر آپ کے ملک کے اندر جتنا بڑا انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر جس طریقے سے ہماری پاسپورٹ کی رسپیکٹ بڑھی ہے، ہم نے اپنے سے 100 گنا بڑے دشمن کو اس کے گھر میں جا کے گھس کے مارا ہے، اور آج الحمدللہ دنیا میں پاکستان کی پاسپورٹ کی، پاکستانیوں کی رسپیکٹ میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم ایک چھوٹے ملک تھے، دنیا سمجھتی تھی کہ یہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، یہ اس کو کھا جائے گا۔ آج الحمدللہ ہندوستان تنہا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس، فارن آفس کے پاس، میں کل ادھر ہی تھا،
کہ تقریباً 20 سے زیادہ ممالک نے اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہم پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں. جن سربراہان مملکت کو پہلے ہم تحفوں کے عوض وزٹ کروایا کرتے تھے، آج وہ تحفے لے کے آپ کے ملک میں جو ہے وہ لائن لگا کے بیٹھے ہیں. یہ تو ہو گئی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، غریب آدمی کی زندگی میں بہتری کیسے آ جائے. غور و خوض ہو رہا ہے. آپ کا جو میں شاید یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں جو بجلی ہے، بجلی کا تقریباً کوئی 16 سے 14 روپے پر یونٹ کمی کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور اس پہ سیریسلی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. اور دوسرے آپ کے جتنے بھی روڈ انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، یہ راولپنڈی ہے، اسلام آباد سے پہلے یہاں آنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے. آج آپ کے انڈر پاس بن رہے ہیں، موٹر ویز بن رہے ہیں. میرے اپنے خطے کے اندر الحمدللہ ایک ٹورزم کا انقلاب آ چکا ہے، روڈز بن چکے ہیں. اب چونکہ جو شاہراہ کراکرم ہے اس کا فیز 2 خان صاحب نے روکا تھا، جواز صاحب نے دوبارہ اپروو کیا. وہ 480 ارب کا منصوبہ ہے جو تھاکوٹ سے رائے کوٹ تک، یعنی آپ اگلے 5 سال میں اسلام آباد سے گلگت جا سکیں گے 6.5 گھنٹے میں. یہ انقلاب جو ہے وہ نواز شریف کے ویژن ہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ گلگت سے پہلے آپ سکردو جاتے تھے تو آپ کو 9 گھنٹے لگتے تھے. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ اب یہ 2.5 گھنٹے میں آپ جو ہے وہ گلگت سے سکردو جا رہے ہیں. 56 ارب روپے کا سڑک بنا. ایک اور نیا پروجیکٹ، آئیکونک پروجیکٹ اس وقت کام ہو رہا ہے، گلگت چترال چکدرا سوات. یہ 64 ارب کا منصوبہ ہے. اگلے سال پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے. تو یہ ملک میں یہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہ جب بڑھے گا، ٹرانسپورٹیشن کے کاسٹ کم سے کم آئے گی تو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے گی، مہنگائی کم ہوگی. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سے لے کے کاروبار جو ہے وہ کچھ مشکلات کے شکار ہیں. نئے ریفارمز کی وجہ سے بھی مسائل آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 سال کے اندر یہ جو اوپر سطح پہ بہتری آئی ہے، جس کو کہتے ہیں لیڈنگ انڈیکیٹرز، یعنی اسٹاک ایکسچینج بہتر ہونا، مہنگائی کا جو ہے وہ تناسب سنگل ڈیجٹ پہ آ جانا، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 24 سے 11% پہ آنا. اب اس کے اثرات نچلے، جب تک غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں جائے گی، جب تک تاجر جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا، تب تک جو ہے گلگت بلتستان میں جب تک نون لیگ کی گورنمنٹ تھی 2015 سے 20 تک پوری دنیا جانتا ہے گلوبل پیس انڈیکس میں پورے ایشیا کے اندر وہ ٹاپ پہ تھا. 20 کے بعد چونکہ وہاں پہ جنرل فیض اور باجوہ صاحب نے مل کے وہاں پہ ایک PTI کا ایک بندوبست بٹھا دیا. انہوں نے جی بی کا بیڑا غرق کر دیا. نہ کوئی ایک سڑک بنی، نہ 1 میگا واٹ بجلی بنی، نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. گزشتہ 4 سال میں وہاں دہشت گردی کی 4 وارداتیں ہو چکی ہیں اور کسی واردات کا کسی ملزم کا ابھی تک نہیں پکڑا گیا. اس وقت بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے وہاں پہ. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ حکومتیں آئیں گی دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا، نظریہ نہیں ہوگا، ان کی بیکنگ نہیں ہوگی، تو یہ بدقسمتی سے پھر بھی ہم اگلے 2-3 مہینوں میں الیکشن میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی بی کے عوام سب کے سب نون لیگ کی گورنمنٹ کو یاد کریں. اگلی گورنمنٹ اگر نواز شریف کی دوبارہ بنتی ہے تو ترقی کا سفر ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کو اور بہتر کریں گے، تاجروں کو، ٹورسٹ کو اور سیاحت کو مزید فروغ دیں. اس موقع پر MNA ملک ابرار نے حق نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک بھر میں ترقیاتی کام کرتی ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون نے راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے. ملک ابرار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی دلچسپی اور ہدایات پر راولپنڈی میں مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. مہنگائی سے پہلے کی نسبت بہت کم ہوئی ہے. ہم بہت جلد مہنگائی پر قابو پا لیں گے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے. تو آپ مسلم لیگ کا ایک برانڈ بن چکا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک کے اندر ترقیاتی کاموں کا جال بچ جاتا ہے. چاہے وہ GPO انڈر پاس ہو، چاہے فلائی اوور ہو، نواز شریف اٹیرا روڈ والا، ابھی اس کے ساتھ کچہری چوک شروع ہونے والا ہے، ریس کورس، گریو یارڈ، اس کے ساتھ ہمار چوک، اس کے ساتھ 502 ورک شاپ کے قریب، یہ 7-8 انڈر پاسز ابھی پروسیس میں جانے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کینٹ میں ایک ہاسپٹل اور ایک سپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا ہے اور بے شمار اور ترقیاتی کام ہیں. سارے معاملات بہتر آہستہ آہستہ ہوں گے. اور جو مہنگائی کا ہے، مہنگائی ابھی کنٹرول میں ہے. آپ جائیں بازار میں جا کر پیاز کا ریٹ پتہ کریں، آلو کا پتہ کریں، ٹماٹر کا پتہ کریں، سبزی کا ریٹ پتہ کریں. اس دور سے 4 گنا نیچے چلے گی. آٹے کی قیمت کم ہے، گھی کی قیمت کم ہے.
یہ چیزیں جو ہیں دن بدن ہم یکدم کسی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور آپ کو آنے والے کل چند دنوں میں انشاءاللہ چینی کا بھی بہتر. اس موقع پر محمد رفیع اللہ نے معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح بزنس سینٹر سے اہل علاقہ کو خصوصی طور پر فائدہ ہوگا. اور میں حافظ حفیظ الرحمان، MNA ملک ابرار اور مرکزی انجمن تاجران صدر طاہر ایوب، ظہور صاحب، دکانداروں اور اہل علاقہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں.